بسم اللہ۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرمائیے۔ حدیث نمبر 75۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے علم کتاب یعنی قرآن حکیم کا علم عطا فرمائیے۔ باب اس بارے میں کہ بچے کا حدیث سننا کس عمر میں صحیح ہے۔ حدیث نمبر 76۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا۔ اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہ چرنے لگی جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ حدیث نمبر 77۔ محمود بن ربیع نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی کی پھوار چھوڑی اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ باب علم کی تلاش میں نکلنے کے بارے میں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے 1 ماہ کی مسافت طے کرنا، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کی سفر طے کر کے وہ گئے۔ حدیث نمبر 78۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ وہ اور حر بن قیس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے یعنی بحث کی۔ اس دوران میں ان کے پاس سے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ گزرے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کون تھے جس سے ملنے کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے؟ ابی ابن کعب نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا، تب تم خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے۔ تب ان کے خادم نے ان سے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے، یعنی اسی کو تو ڈھونڈ رہے تھے۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا۔ پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں بیان فرمایا سورۃ الکہف میں، جیسا کہ وہ قصہ موجود ہے۔ بہرحال ان تمام روایت سے یہ معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے انسان کو سفر بھی کرنا چاہیے۔ اگر سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سنتوں کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما، سنتوں کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔